جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے، لیکن ایک آدمی ہمت والا ہے، کہتے مولانا اکیلا ہی دے دوں تو قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی سوال ہے نا، ہوگی اس کی قربانی؟ ایک حصہ لیتے ہیں قربانی ہو گئی، لیکن ایک آدمی اکیلا ہی دے رہا ہے، ایک بیل، قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ ہاں، ایک حصہ واجب ہو گیا اور باقی 6 حصے ہیں، نفل ہو گیا۔ وہ چاہے تو سب کو شامل کر لے، بھائیوں کو شامل کر لے، ماں باپ کو شامل کر لے، چاہے تو پوری امت کو شامل کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کی اور ایک قربانی اور کی، پھر فرمایا ھذا عن امتی، یہ میرے اس امت کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں دی۔ سب کو آپ نے شامل کر لیا۔ تو یہ بھی دے سکتے ہیں، اگر بیل دے رہے ہیں یا بھینس دے رہے ہیں، اکیلا دے رہے ہیں تو ایک حصہ واجب ادا ہو گیا اور 6 حصے نفل ہو گئے، آپ کو ثواب مل جائے گے۔ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن بکری، دمبا، بھیڑ، اس بکرا، اس میں ایک ہی آدمی شامل ہو سکتا ہے، ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا۔ اس میں کئی ایک کو شامل کریں گے تو کفایت نہیں کرے گا ایک بکرا۔ روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ فالمعلومات، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ فالمعلومات الشاة عن واحد، کہ بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا، ایک ہی آدمی کی طرف سے، کئی ایک کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔ تو ایک آدمی جو ہے، اور اسی طرح سے اس میں بھی اتفاق ہے سارے علماء کا۔ مقالات زبیر علی صحیح کے اندر جلد 5 صفحہ 215 پر ہے کہ اس میں سب کا اتفاق ہے علماء کرام کا کہ دمبا، بھیڑ اور بکرا اور بکری ایک ہی آدمی کے طرف سے ہوگا، ایک کے طرف سے۔ اچھا، ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، ایک صحابی نے ایک بکرا ذبح کیا اور پورے گھر والوں کی طرف سے کہا کہ ھذا عن نفسی وعن اہل بیتی، میرے گھر والوں کی طرف سے۔ اس کو بعض لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صحابی صاحب نصاب نہیں تھے۔ ہم اور آپ میں سے بھی کوئی اگر صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے باوجود اگر قربانی کر رہا ہے، ایک بکرا دے رہا ہے، ایک بکری دے رہا ہے، پورے گھر والوں کو ثواب میں شامل کر لے تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر صاحب نصاب ہے تو پھر بکرا، بکری، دمبا ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا۔ اچھا، یہ خصی جانور کا یہ قربانی جو ہے پسندیدہ ہے، حضور خصی جانور کی قربانی کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف باب ما یستحب من الضحایا صفحہ 37 پر ایک روایت ہے، فرماتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ اقرنین املحین موجوعین، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن سینگوں والے دھبے دار 2 خصی مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ خصی جانور جانتے ہیں نا، جس کا وہ یہ نکال دیا ہوا، آڑو کیا بولتے ہیں، وہ نکال دیا گیا ہو، اور یہ پسندیدہ، اس کا گوشت پسندیدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس کا وہ آڑو نکال دیا گیا ہو، خصیتیں، اس کی قربانی پسندیدہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پسندیدہ ہے۔ الٹا کرتے ہیں، حضور نے اسے پسند کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سینگوں والے دھبے دار 2 خصی مینڈے قربان کیے، یعنی جس کا خصیہ نکال دیا گیا ہو تو خصی جانور کی قربانی۔ اور دوسرا فرق یہ بھی ہے، جو آٹو والا ہوتا ہے اس کا گوشت مہکتا ہے بعض مرتبہ، لیکن جو خصی ہو اس کا گوشت مہکتا نہیں ہے، لذیذ ہوتا ہے، یہ عمدہ ہوتا ہے۔ اور گاؤں دیہات والے جو ہے اس کو خصی کرتے ہی ہیں اسی لیے تاکہ یہ فربا ہو، موٹا ہو، اور گوشت اس کا عمدہ ہو، لذیذ ہو، کرتے ہی ہیں اسی مقصد سے۔ تو خصی جانور کی قربانی۔ اچھا، حلال جانوروں میں 7 چیزیں کھانا مکروہ تحریمی ہے، ان میں سے ایک حرام قطعی ہے اور 6 مکروہ تحریمی ہے۔ مصنف ابن عبد الرزاق جلد 4 صفحہ 409 پر
ایک عبارت ہے، قال ان مجاہد قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة سبعا، الدم، دم مسفوح یعنی خون، یہ قطعی حرام ہے، والحیاء، مادہ جانور کی شرمگاہ، والانثیین، اور وہی خصیتین، اور والغدۃ، وہ گلٹی بدن کے اندر بعض جگہ پر جانور کے بدن پر گلٹی ہو جاتی ہے، وہ بھی جو ہے مکروہ تحریمی ہے، والمثانۃ، پیشاب کی تھیلی، پیشاب کی تھیلی، والمرارہ، پتا، وہ کڑوی چیز جو ہے ہری ہری، وہ یہ سب جو ہے مکروہ ہے، لیکن خون یہ حرام قطعی ہے۔ بعض لوگ مسلم کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، غیر مسلم لیکن کھاتے ہیں، دیکھو تو بات چلے جاتی ہے، مجھے بڑا کھاتے ہیں، انہوں نے دال بنا کر چٹپٹا بنا کر کھاتے ہیں، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ خون اور خنزیر یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے مال ہی نہیں ہے، شراب مسلمانوں کے لیے یہ مال ہی نہیں ہے۔ تو اچھا یہ ہو گیا قربانی کا وقت۔ قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد، دیہات والوں کے لیے جہاں جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے صبح صادق کے بعد، لیکن سورج نکلنے کے بعد کرنا بہتر ہے، سورج نکلنے کے بعد کریں، اور اگر اس سے پہلے کر دیا تو قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی نے ایسا کر دیا تھا، عمر بن اشعث رضی اللہ عنہ، حضور کو جب پتا چلا تو فرمایا کہ نہیں، دوبارہ قربانی کرو، دوبارہ قربانی کرنے کو کہا۔ تو یہ ہے اچھا، قربانی کے شرائط یہ ہے، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، مالدار ہونا، مقیم ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیس علی المسافر اضحیۃ، حضرت علی فرماتے ہیں مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ قربانی کے ایام 3 دن ہے، ثلاثۃ ایام، ان علی النہر ثلاثۃ ایام محلہ بالاعصار بھی ہے۔ یہ قربانی کے 3 ایام ہے، یوم النہر 10، 11 اور 12، اور 13 ذی الحج کو جو قربانی کرتے ہیں 10، 11، 12، 13 کو نہیں ہے ثابت۔ بعض لوگ 13ویں تاریخ کو کرتے ہیں، یعنی چوتھے دن کرتے ہیں، تاثر یہ دیتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی کرنا ثابت ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے سنت کی احیاء کے لیے کرتے ہیں۔ مولانا لوگ، علماء کرام فرماتے ہیں جب سنت سے ثابت ہی نہیں تو پھر سنت کے احیاء کا کیا مطلب ہے؟ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر اس شخص پر جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ذبح کون کرے؟ مسلمان کرے۔ یہ شارٹ کٹ میں تقریباً قربانی کے متعلق سارا مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ پہلے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو چوپایا عنایت کیا اس پر اللہ کا تم نام لیا کرو، اور تمہیں روزی کے طور پر عنایت کیا، جب تم ذبح کر لو تو تم بھی کھاؤ، اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں، پڑوسیوں، دوستوں، احباب سب کو کھلاؤ۔ کھلائیں گے نا انشاءاللہ، خاص طور سے بکرا میں کھلائیں، بکرا میں کھلائے، پورا بکرا اندر نہ ڈال لے۔ بعض لوگ ذبح کر کے پورا کا پورا اندر ڈال لیتے ہیں، ایسا نہ کرے، پڑوسیوں کو دے، دوست کو دے۔ پھر بعد میں دوست کہتے اتنا گہرا دوست تھا، بکرا لیا، پورا بکرا کھانے کا دیا نہیں۔ ایسا اور ہوتا بھی ہے، فطری چیز ہے، طبیعی چیز ہے، دل کے اندر خیال آتا ہے میرا دوست ہے، بکرا ذبح کیا ہے، دے گا، ضرور دے گا، 2 بوٹی دے گا، لیکن وہ پورا کا پورا کھا لیا، یاد نہیں رکھا، تو دل کے اندر ایسا نہ کرے، ٹھنڈی سانس لینے کا موقع نہ دیں، ایسا اقربا، رشتہ دار، دوست و احباب۔ اسی لیے حضور نے فرمایا قربانی کرو تو تم قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھو، ایک حصہ اقربا، دوستوں، رشتہ داروں میں دو، اور ایک حصہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں میں تم بانٹو۔ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔